دیکھو یورپ کا ایک مشہور فلسفی گزرا، اس فلسفی کا نام ہے ڈیکارٹ۔ اس کا سن وفات مرا کب؟ سن 1650 عیسوی میں۔ یہ 2004 ہے نا، ٹھیک؟ کتنے سال ہو گئے؟ اب کون حساب لگائے؟ 400 سال سے تو اوپر ہی ہو گئے نا۔ بہت مشہور فلسفی ہے یورپ کا، اور اس فلسفی کا نام ڈیکارٹ۔ 1650 سن وفات، اس نے ایک فلسفہ دیا۔ اب میں ظاہر ہے کہ نوجوانوں کو فلسفہ تو پورا نہیں سمجھاؤں گا، لیکن ڈیکارٹ نے جو کہا ہے 3-4 جملوں میں اس کا خلاصہ سن لو، اور اگر تم نے سن لیا تو میری محنت آج کی سوالت ہو گئی۔ اس نے یہ کہا، اچھا جو عہد ہے نا 1650 عیسوی کا، یہ عہد تھا جب فلسفے میں شک آیا کہ میں ہوں، پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، خدا معلوم دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے دھوکہ ہو رہا ہو، میرے کان آواز کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دھوکہ ہو۔ تو ہر چیز میں شک تھا بھائی، توجہ رکھنا، ہر چیز میں شک تھا۔ ڈیکارٹ نے اس زمانے میں جب ہر چیز میں شک کیا جا رہا تھا اپنا فلسفہ دیا، اور وہ فلسفہ سن لو کہ وہ فلسفہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ میاں ہو سکتا ہے کہ سورج نہ ہو، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہو، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز نہ ہو اور میرے کان سن رہے ہوں، دھوکہ کھا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی شے نہ ہو، کوئی شے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں ہوں یہ ثابت ہے، اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ دیکھو ڈیکارٹ کا فلسفہ، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ڈیکارٹ کا یہ فلسفہ سن لو، پھر تمہیں قدر ہوگی اسلام کی، اور تمہیں قدر ہوگی میزان ہدایت کی۔ بھائی سننا خدا کی قسم، بہت مشہور فلسفہ ہے، آج بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے تاریخ فلسفہ میں۔ ڈیکارٹ بہت اہم شخصیت ہے۔ تو کہنے لگا کچھ ہو یا نہ ہو، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، لیکن میں ہوں اس میں مجھے شک نہیں ہے۔ دلیل اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں، جو سوچے وہ ضرور ہوگا، جو سوچے گا وہ ضرور ہوگا۔ تو میں سوچ رہا ہوں، بھائی توجہ رکھنا، میں سوچ رہا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے دوسرا اسٹیپ اٹھایا، دوسرا قدم اٹھایا، کہنے لگا کہ میں تو ہوں اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں، مجھ پر میرا وجود ثابت ہے، لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں، جب کوئی کام ہوتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ بولوں تو میں بولتا ہوں، جب میں ارادہ کرتا ہوں پانی پیوں تو میں پیتا ہوں، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں سوؤں تو میں سو جاتا ہوں، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جاگوں تو میں جاگ جاتا ہوں۔ تو سارا کام میں ارادے سے کرتا ہوں۔ پہلا زینہ میں ہوں، دوسرا زینہ سارے کام میں ارادے سے کرتا ہوں۔ اب تیسرا زینہ کہ میں جو دنیا میں آیا تو کیا اپنے ارادے سے آیا؟ یہ تیسرا زینہ کہ میں جو دنیا میں آیا تو کیا اپنے ارادے سے آیا؟ اگر میں اپنے ارادے سے آتا تو ارادہ تو میرا پہلے ہوتا اور میں بھی پہلے ہوتا۔ تو ہے کوئی ارادہ کرنے والا جو مجھے لایا ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ یاد رکھو گے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں فلسفے کی تاریخ میں، فلسفے کے نظریات میں ڈیکارٹ کے فلسفے کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ نوجوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسے پھر سن کر اپنے ذہن میں رکھ لے۔ پہلا زینہ، دنیا میں ہر شے پہ شک ہو سکتا ہے، مگر میں ہوں اس میں شک نہیں ہے، میں ہوں اس میں شک نہیں ہے۔ دوسرا زینہ، میرے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں اور ارادہ بھی کرتا ہوں، دوسرا زینہ۔ تیسرا زینہ، میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں، میں اپنے وجود سے دلیل قائم کر رہا ہے اللہ پر۔ بھائی توجہ رہے، میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں، کسی اور کا ارادہ مجھے دنیا میں لایا، وہ جو ارادہ کر رہا تھا وہی میرا اللہ ہے۔ تو اپنے سے اللہ تک گیا، کئی ہزار سطریں لکھیں، توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب جو جملہ کہنے والا ہوں وہ جملہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ ڈیکارٹ نے اس تھیوری کو دینے کے لیے کئی ہزار سطریں لکھی کہ میں ہوں، میرا کوئی خالق ہے۔ بھائی 4 جملوں میں
4 لفظوں میں میرے نبی نے یہی بات 1000 سال پہلے کہی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سمجھ رہے ہو؟ مرحلہ فکر